गुड इवनिंग। खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 13वां बाब और आज हम 24वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक पढ़ेंगे। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 starting at verse 24 and going till verse 43। इंजील जलील में लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकलीं और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, क्या तू ये चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा, और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ न कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। उस वक़्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया, और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है, और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इबलीस है, और वो कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक़्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। पिछली बाइबल स्टडी में हमने मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के 13वें बाब का मुतालिया शुरू किया था, और हमें एक लंबी टीचिंग मिलती है इस बाब में, और एक नया पैराया नज़र आया खुदावंद यीशु मसीह के तालीम देने का, और वो तमसीलों में तालीम देने का, तमसीलों के वसीले से तालीम देने का। We have a longest chapter which is full of parables, and all these parables are about the kingdom of God. खुदा की बादशाही से मुतालिक हम तमसीलों का मुतालिया कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते हमने वो तमसील देखी थी जिसको के सबसे अहम तमसील कहा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, अगर इसको समझ गए तो फिर बाकी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। हमने देखा कि बीज बोने वाला निकला, उसने बीज बिखेरना शुरू किया। 4 किस्म के रिस्पॉन्स हमने देखे उस बीज यानी गॉस्पल कॉल के लिए, कि बीज बोने वाला निकला, उसने बीज बिखेरना शुरू किया। कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ
ऐसी जगह गिरा जो पथरीली थी, फिर कुछ झाड़ियों में जा गिरा, और कुछ जो था उसमें से अच्छी ज़मीन पर गिर गया। और ये हमने 4 रिस्पॉन्सेस देखे थे टू द गॉस्पल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा के कलाम के लिए, उसकी मुनादी के लिए दुनिया में, मैंने आपको कहा था 4 का हिंसा जहाँ पर भी आएगा हम उसको ज़मीन से ताबीर करते हैं, दुनिया से ताबीर करते हैं, 4 सिमतों से ताबीर करते हैं। इसलिए ये दुनिया की बात हो रही है, लोगों को, गैर कौमों को इंजील सुनाने की बात यहाँ पर हो रही थी। अब खुदावंद यीशु मसीह वो तमासील का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। देयर आर मोर पैराबल्स टू कम। और आज जो सबसे पहली तमसील हमने देखी वो कड़वे दानों की तमसील कहलाती है, द पैराबल ऑफ द व्हीट एंड द टेयर्स। और मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की तमसील के साथ साथ इस तमसील को भी अपने शागिर्दों पर खोला, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये तमसील भी बहुत ज़रूरी है हमें खुदा की बादशाही के हकायक को जानने के लिए। तो जब बीज बोने वाली की तमसील ख़त्म हो गई तो खुदावंद ने क्या किया? 24वीं आयत, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब कौन ऐसा किसान होगा जो अच्छा बीज नहीं बोना चाहेगा? सबकी यही ख्वाहिश होती है कि बीज अच्छा हो, क्योंकि अगर बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। सो लाइक ऑल फार्मर्स, this particular farmer who is mentioned in this parable also went out to sow good seed. और जहाँ पर हम अच्छे बीज की बात करते हैं तो यहाँ पर तमसीलों में उससे मुराद खुदा का कलाम ही होता है। मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। अब में भी जो रखवाले थे, वो मालिक खुद, ये सब लोग जब सो रहे थे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी जाग के रखवाली करनी है। हाँ, जागने का हमें ज़रूर कहा गया, दुआ करने का हमें ज़रूर कहा गया, बट जो इंसानी ज़रूरत है उसको भी पूरा करना है। नींद भी, आराम भी ज़रूरी है। लोग सो रहे थे, रात में दुश्मन आकर उसी खेत में जहाँ पर उस मालिक ने अच्छा बीज बोया था, कड़वे दाने बोकर चला गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। अंग्रेजी की बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, वीड्स का जिक्र है वहां पर, एंड इट्स नॉट अनयूजुअल फॉर वीड्स टू ग्रो इन द फील्ड्स। कोई अगर उनको नहीं भी बोता तो जंगली जो ये जड़ी बूटियां, इस टाइप की चीजें होती हैं, ये खेतों में खुद ब खुद भी उगाती हैं। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? वेरी नेचुरल। जब देखा कि यहाँ पर तो वीड्स भी निकल आई हैं, जड़ी बूटियां निकल आई हैं, कड़वे दाने निकल आए हैं, तो वो नौकर मालिक के पास गए उसे पूछने के लिए कि तूने तो अच्छा काम किया था, अच्छा बीज बोया था, ये वीड्स कहाँ से आ गई? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? अब उर्दू का जो हमारा तर्जुमा है, उर्दू की इंजील मुकद्दस है, इसमें जो तर्जुमा है वहां पर लिखा है ये किसी दुश्मन का काम है। अंग्रेजी के भी अक्सर तराजिम में, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशंस वुड आल्सो हैव द वर्ड एनिमी देयर, लेकिन जो ग्रीक टेक्स्ट है वहां पर लिखा है एथ्रोस एंथ्रोपोस, एक दुश्मन जो इंसान है। एथ्रोस एनिमी, एंथ्रोपोस अ ह्यूमन बीइंग।
اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ دشمن جو ہے وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے. وہ دشمن خود سامنے نہیں آتا، وہ اپنے کارندے بھیجتا ہے. اس بات کو پکڑنے کی، اس بات پہ گرا لگانے کی ضرورت ہے. ایتھروس اینتھروپوس، وہ دشمن خود نظر نہیں آتا. He manifests himself in the shape of human beings. اور یہ بہت ضروری ہے اس بات کو ابھی ذہن میں رکھنا. تو نوکروں نے کیا کہا؟ واٹ وڈ ہیو بین اے گڈ رسپانس. آج بھی یہ ہوتا ہے، جڑی بوٹیاں تلف کر دی جاتی ہیں. آج تو ہمارے پاس پیسٹی سائڈز ہوتے ہیں اور یہ جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے ادویات ہیں. اس زمانے میں ان کو نکال دیا جاتا تھا. مالک سے پوچھا کیا ہم جا کر ایسا کر لیں؟ اس نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو. رائٹ. کولیٹرل ڈیمیج، آج کل یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج. Jesus said that there should be no collateral damage. اس مالک نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم کڑوے دانے نکالنے جاؤ تو تم اچھے والی بالیں بھی، جو اچھا گیہوں ہے، اچھی گندم ہے، اس کو بھی نکال لو. کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو. اب جو بیج بونے والے کی تمثیل کی طرح یہ بھی وہ تمثیل ہے جس کے معنی خود خداوند یسوع مسیح نے سکھا دیے، بتا دیے. تو ہمیں اپنا دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں. اب 36ویں آیت پہ، I will come back to the other verses in between. ہم 36ویں آیت پر چلتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح اس تمثیل کے معنی سمجھا رہے ہیں. And the impetus is an inquiry by the disciples. ایک سوال ہے کہ ایک انکوائری ہے، ایک کوئری انہوں نے کی یسوع مسیح سے. اس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. 36ویں آیت دیکھیں. اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے. What a blessing! What a blessing! ہے نا؟ کتنے خوش قسمت تھے وہ شاگرد، کتنے خوش قسمت تھے وہ رسول کہ یسوع ان کے پاس ہیں. کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو جب تھوڑی سی تنہائی ملی، گھر کے اندر گئے تو کچھ خداوند یسوع مسیح سے جا کر کہا تو سمجھا دے، کلام تیرا ہے، تو خود لفظی، تو خود نفسی کلام ہے. You are the living word of God. You explain it to us. Can we do the same? Or should we do the same? کیا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے؟ اور کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں جب ہم کلام کو کھولنے سے پہلے خدا سے دعا کرتے ہیں اور خداوند کے پاک روح کو مانگ لیتے ہیں. ہم مسیح کے پاس جاتے ہیں دعا میں کہ ہمیں یہ کلام سمجھا دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا یہ کلام ہم کو سمجھا دے، اور پھر وہ ہماری ہدایت کرتا ہے. تو وہ زیادہ خوش قسمت تھے. جیزس واز دیئر فزیکلی ود دیم. آج کل کووڈ کی وجہ سے بہت ذکر ہوتا ہے ورچوئل اور فزیکل کا. تو آپ یوں سمجھ لیں ہم ورچولی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام کو ہمارے لیے کھولے. واٹ اے پریویلیج! واٹ اے پریویلیج! کیا یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس جا سکیں اور اس سے کہہ سکیں کہ اے خداوند اپنے کلام کو تو خود ہمارے لیے کھول. So we do it virtually, not physically, but we do it.
and with good results. تو آج بھی ہم نے دعا کی تھی کہ خداوند ہمیں برکت دے، اپنے کلام سے برکت دے، ہمیں سیکھنے سکھانے کے عمل میں تو ہمارا ہادی ہو، رہنما ہو. تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان شاگردوں کی طرح، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی کم عقلی کا، اپنے ناقص علم کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں خداوند کے سامنے کہ اے خداوند تو ہمیں سمجھا. شاگردوں نے موقع غنیمت جانا اور انہوں نے بھی خداوند یسوع مسیح سے یہ درخواست کی. 37ویں آیت دیکھیں، 37th ورس. اس نے جواب میں کہا، اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے. اب اس کو ہرگز، حالانکہ بیج کا ذکر وہاں پر بھی ہے، بیج کا ذکر یہاں پر بھی ہے، بونے والے کا ذکر وہاں پر بھی ہے اور بونے والے کا ذکر یہاں پر بھی تھا. یعنی میرا مطلب پہلی تمثیل جو بیج بونے والے کی تمثیل ہے وہاں پر بھی تھا. but the meanings are totally different here. وہاں جو سوور تھا، وہ جو بونے والا تھا، جو بیج بونے کے لیے نکلا تھا، جو اپنا بیج بکھیر رہا تھا، وہ میں اور آپ ہیں. لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ وہ بیج بونے والا میں ہوں. I have come into this world to sow the seeds of the kingdom of God. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں تمثیلوں میں. یہاں پر یسوع کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر ہماری بات ہو رہی تھی، وہاں ڈسائپلز کی بات ہو رہی تھی. اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے. اٹس دا لارڈ جیسس کرائسٹ. اور کھیت دنیا ہے، دیٹ از کامن. وہاں پر بھی دنیا تھا کھیت، اور یہاں پر بھی دنیا ہے. اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں. خداوند یسوع مسیح آیا، اس نے اس دنیا میں اپنی خدمت کی. کیا ہوا؟ جب اس کی خدمت زور پکڑ رہی تھی تو ساتھ میں دشمن بھی زور پکڑ رہا تھا. He wanted to stop the spread of the kingdom of God. وہ نہیں چاہتا، وہ دشمن جس کو یہاں پر آئیڈینٹیفائی کر دیا، شریر آگے ابلیس کہا گیا، وہ نہیں چاہتا کہ خدا کی بادشاہی بڑھے. وہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ اور ہم جیسے اور لوگ خدا کی بادشاہی کا حصہ بنے. ایوری ٹائم ایک گنہگار توبہ کرتا ہے اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے سینے پر مونگ دلی جاتے. He fumes. اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ نہیں، روک دیا جائے، لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے سے روک دیا جائے. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے فرزند بھی چھوڑ دیے کڑوے دانوں کی صورت میں. جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے. میں نے کیا کہا تھا وہاں جب ہم تمثیل پڑھ رہے تھے تو I said اس لفظ پر غور کیجئے گا، ایتھروس اینتھروپوس. یہ ہیں، یہ کڑوے دانے کون ہیں؟ یہ ابلیس کے فرزند ہیں. And what do they do? They mingle with the word of God. نا یہ بدعتی ہیں. وہ جو مخالف مسیح کا ذکر بہت جگہ پر انجیل مقدس میں آپ کو نظر آئے گا، یہ وہ ہیں جو خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، بدعتیں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتے ہیں. یہ ہیں کڑوے دانے، یہ ہیں ابلیس کے فرزند. اشارہ یہاں پر جھوٹے استادوں کی طرف اور بدعتیوں کی طرف ہے، ہیریٹکس. آج ہیں، آج تو ان کے پاس میڈیا ہے، آج ان کے پاس ٹیلی ویژن ہے، اپنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں. آج ان کے پاس ہالی ووڈ کے سارے ویژول ایفیکٹس ہیں. They can create anything to befool people.
ऑन द सरफेस लगता है कि ये इंजील सुना रहे हैं, ये खुदा का कलाम सुना रहे हैं, लेकिन अंदर से वो हलाक करने वाली बिद्दतें होती हैं। सो हम देख रहे हैं कि इब्लीस ने अपने फर्जंद भी छोड़ दिए। कड़वे दाने जो हैं उनको क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस के फर्जंद हैं। अब अच्छा तो ये होता ना कि यीशु कहता हाँ इनको अभी काटो, इनको अभी निकाल दो, ख़त्म कर दो। पौलुस ने भी यही किया था ना। वो जो करंथियों के नाम दूसरे ख़त में उसका जिक्र है, जिस कांटे का जिक्र है जो उसके पहलू में चुभा हुआ था, बहुत से मुफस्सरीन ये कहते हैं कि वो कोई जिस्मानी बीमारी थी, और दूसरे मुफस्सरीन का ये ख्याल है कि इट वाज समथिंग स्पिरिचुअल, वो रूहानी था। वो बिद्दती थे जिनका जिक्र वो गलतियों के ख़त में करता है। वो बिद्दती उसको ऐसे लगता था जैसे फांस चुभ गई है मेरी जल्द में, एक कांटा है जो मेरे पहलू में। उसके बारे में वो कहता है शरीर के कासिद हैं ये। और वहाँ से बहुत सारे मुफस्सरीन ये कहते हैं कि वो बिद्दतियों के बारे में कह रहा था कि उसने कहा मैंने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा खुदावंद से कहा कि इनको ख़त्म कर दे। लेकिन अगर पौलुस की दुआ सुनी जाती तो खुदावंद यीशु मसीह का कहा गलत साबित हो जाता। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था, यानी वो बीज बोने वाले ने क्या कहा था अपने नौकरों से कि इनको भी बढ़ने दो, मुबादा कहीं तुम अच्छे दाने जो गेहूं के पौधे हैं उनको भी इनके साथ ना निकाल लो, इनको बढ़ने दो। और पौलुस को भी जो जवाब मिला था, Paul, you have to live with it, but my grace is sufficient for you, it will carry you through। उसको कहा गया था ना मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, इनकी तरफ निगाह ना कर, ये आएंगे जाएंगे, ये भी दुनिया के आखिर तक इब्लीस भी अपना काम दिखाता रहेगा। Don't concentrate on them, concentrate on spreading the true gospel। हमारा काम क्या है? वो यस्सु की इंजील की बशारत देना, बस। दूसरे क्या कर रहे हैं? They will be taken care of। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर, जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा फैसला। जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों, आप देख लीजिए बिद्दतें हैं, ठोकर खिलाने वाली चीज़ों का जिक्र हो रहा है, और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक़्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, ये फ्रेज़ जहाँ पर आ जाए जिसके कान हो वो सुन ले, इसका मतलब है इट इज़ इम्पोर्टेंट। यीशु ने कहा यू विल हैव टू लिव विद देम, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यू माइट हेट द गट्स ऑफ देम, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है, खुद कायम रहना है खुदा के कलाम पर, सच्चे कलाम पर, और उनको बर्दाश्त करना है। क्या होगा? उनके लिए अब्दी हलाकत है, वो रोना और दांत पीसना है। लेकिन आप रास्तबाज कौन हैं? वो जो खुदा के कलाम पर अमल करते, खुदा के कलाम के साथ चलते हैं, वो जो सच्चा बीज बोते हैं, वो क्या है? वो आफताब की मानंद चमकेंगे खुदा की बादशाही में। तो यहाँ चाहे वो रो रहे हों, यहाँ चाहे वो तकलीफ़ में हों, यहाँ चाहे उनके पहलू में कांटा चुभा हुआ हो, जिसको वो खुदा से दरख्वास्त करते हो कि निकाला जाए, वहाँ रिवर्सल हो जाएगा। सो वी हैव टू
we have to live with them. تو میں نے کہا they are more powerful, more resourceful. دیکھ لیجئے میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، دیکھ لیجئے جس طور سے وہ بڑے بڑے پنڈال لگاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. وہ یہاں ڈیزل کر رہے ہیں نا، یہاں چمک رہے ہیں، لیکن راست باز کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خدا کے کلام پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ وہاں ڈیزل کرے گا لائک دا سن. تو یہ تمثیل بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو آخری فریز آ گیا نا، جس کے کان ہوں وہ سن لے، جو سمجھ سکتا ہے سمجھ جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اب بیچ کی چند آیتیں ہم نے چھوڑ دی تھیں تاکہ اس ایک تمثیل کو ہم پورا کر لیں. آئیے واپس چلتے ہیں 31ویں آیت کی طرف. ایک اور تمثیل، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا. وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. یاد ہے بیج بونے والے کی تمثیل؟ اگر میں تھوڑی سی رف سی میتھمیٹکس کر لوں، یہاں پر 4 قسم کی زمینوں کا ذکر تھا. میں اگر کہوں کہ چلیں 25%، 25% ایچ ون، تو 75% وہ زمین تھی جو کسی نہ کسی صورت میں نان رسپانسو ہے. ایک تو ٹوٹلی 25% تو ٹوٹلی نان رسپانسو تھی. وہ جو 50% تھے وہ رسپانس کر کے وہ واپس پھر گئے. لیکن رفلی اسپیکنگ وہ 25% جو اچھی زمین پر گرا، اچھی زمین جو 25% تھی، وہاں جو بیج گرا، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے گا. آپ نے کہیں آج کسی کی زندگی میں بیج بو دیا خدا کے کلام کا، انجیل کا، کیسے بڑھتا ہے؟ اس سے ہمیں غرض نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے. وہ کام کسی اور کا ہے، وہ کام روح القدس کا ہے. وہ کب بڑھتا ہے، کب پھوٹتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. وہ کب بڑھتا ہے اور کتنا بڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ ہو. گاڈ نوز. تو کیا ہوا؟ خداوند نے تمثیل میں خدا کی بادشاہی کو رائی کے دانے سے تشبیہ دی، اور یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ سب بیجوں میں سب سے چھوٹا ہے. رائی وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. How the kingdom of God grows, you never know. But it is going to be a blessing for many. ہوا کے پرندوں کا آ کر بسیرا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ وہ بلیسنگ پھر رکے گی نہیں. آپ نے اگر ایک زندگی میں بیج بو دیا تھا، وہ زندگی ایک تناور درخت بن گئی، تو اب اس کی شاخوں پر پرندے آ کر بسیرا کر رہے ہیں. یہ تو شاید آپ کے کبھی گمان میں بھی نہیں ہو. اور آگے وہ کہاں چلتا ہے، وہ سلسلہ کہاں تک چلا جاتا ہے، we never know. So the only thing that we know about is the humble beginnings, the small beginnings. وہ چھوٹا سا ایک کام جو ہوا، وہ کتنا بڑھ گیا ہمیں نہیں معلوم. وہ کتنا بڑھے گا ہمیں نہیں معلوم. وہ کس نسل میں جا کر پھل دے گا یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. بٹ اٹ از، جو اچھی زمین پر گرا ہے، اٹ از گوئنگ ٹو برنگ فروٹ. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. وہ بے پھل نہیں رہے گا، پھر پھل دے گا. اور کتنا پھل دے گا یہ بھی ہم قیاس کر سکتے ہیں، ہم گمان کر سکتے ہیں.
بٹ وی کین نیور ٹیل. تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر سوچیں کہ جی وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ بیج اچھی زمین پہ گرے گا بھی یا نہیں، اور یہ درخت بنے گا بھی یا نہیں، یہ دوسروں کے تک آگے پہنچے گا بھی یا نہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کیلکولیشنز میں پڑ جائیں. ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمیں کام دیا گیا، چپکے سے، خاموشی سے بیج بکھیرتے رہنا ہے، سچا بیج بکھیرتے رہنا. یاد رہے کہ جہاں یسوع نے سچا بیج بکھیرا تھا تو دشمن نے آ کر کڑوے دانے بھی اس میں شامل کر دیے تھے. تو جب یسوع کی خدمت اس کو قبول نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہوگی؟ وہ ہمیں بھی ڈسکریج کرنے کی کوشش ضرور کرے گا. تو جو ہمارا کام نہیں ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں، جو ہمارا کام ہے ہماری ٹوٹل توجہ اس کی طرف رہنی چاہیے. اور اسی سے پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک اور تمثیل ان سے کہی. 33ویں آیت میں اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا، اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا. تھوڑا سے یہاں پر تصحیح کر دوں، خمیر دوسری جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے کہا فریسیوں کے خمیر سے، فقیہوں کے فقیر سے، خمیر سے خبردار رہنے کی بات کی تھی خداوند یسوع مسیح نے. وہاں پر خمیر کو کسی اور سینس میں، بدی کے سینس میں، گناہ کے سینس میں استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس سے اس کو نہ ملائیے گا پلیز. یہاں پر خداوند یسوع مسیح خمیر کو، یسٹ کو خدا کی بادشاہی سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ 3 پیمانے آٹے میں تھوڑا سا خمیر ملا دیا. اب جو خواتین جو ایسا کرتی ہیں، جو بیکنگ کرتی ہیں، روٹیاں بناتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یو ہیو ٹو لیٹ دیٹ ڈو ریسٹ. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ جی اچھا ادھر آپ نے آٹا گوندا، اس میں خمیر ملایا، اور ادھر ہی آپ نے پیڑے بنا کے روٹیاں بنانی شروع کر دی. بعد میں آپ سوچیں گے وہ خمیر کہاں گیا. خمیر کو وقت لگتا ہے اٹھنے میں. It will rise in its own time. اور کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا. تو جو لوگ ہیں، میں نے خواتین کا کہا، لیکن جو مرد حضرات بھی جو نان بناتے ہیں یا بیکرز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اس آٹے کو کچھ عرصے کے لیے رکھ چھوڑنا ہے. as for a specified time. کب تک؟ جب تک وہ خمیر پورے آٹے میں سرایت نہیں کر جاتا، پورے کو خمیر نہیں کر لیتا. اب اس کا خدا کی بادشاہی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، بہت دفعہ ڈسکریجمنٹس بھی ہوں گی. آپ نے بیج بویا، بڑے جوش کے ساتھ روح القدس کی قدرت میں بولے، ایک مجمع تھا سامنے، کوئی رسپانس نہیں آیا. تو ابلیس آپ کے کان میں آ کر یہ کہے گا، یار دیکھ لی اپنی شعلہ بیانی، کیا ملا تجھے اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف دے کے؟ وہ دیکھ لے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یسوع مسیح ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ you will have to wait. You will have to wait until the yeast penetrates the whole dough. جب تک وہ پورے آٹے میں سرایت نہیں کر جاتا، آپ کو انتظار، وہ بڑھ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ خمیر کی خاصیت کیا ہے. It brings about a change. It transforms. وہ بے خمیرے آٹے کو خمیر میں تبدیل کر دیتا. It has that power of transforming. خدا کی بادشاہی بھی ٹرانسفارم کرتے ہیں. It is never. تو اگر ہم بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ نے بیج بویا تھا، آپ کو نہیں پتا. آپ نے خمیر ملایا تھا، آپ کو نہیں پتا وہ کب اٹھے گا.
سو ڈونٹ گیٹ ڈسکریجڈ. دوسری بات، اگر اس کو میں اپنی زندگی پر اپلائی کروں یا انڈیویجولز پر اپلائی کرنے کی کوشش کروں تو ساری کی ساری ٹرانسفارمیشن ایک رات میں نہیں ہو جائے گی آپ کی زندگی میں، اور نہ ہی آپ یہ ایکسپیکٹ کریں. اٹ ٹیکس ٹائم. جب تک کیا لکھا ہے، وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا. خدا کر سکتا ہے، ہمیں چٹکی میں بدل سکتا ہے، ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے، بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ گاڈ ورکس. خدا اسی طرح خمیر کی طرح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. وہ خمیر جب آ گیا تو وہ اپنی تاثیر تو چھوڑے گا، لیکن وہ ایک رات میں نہیں ہو جائے گا، ایک دن میں نہیں ہو جائے گا. اٹ ٹیکس اے لائف ٹائم. ہم آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں، قدم بقدم، روز بروز ہم ٹرانسفارم کیے جاتے ہیں. اسی طرح جب کہیں پر خمیر ڈال دیا آپ نے، دیکھیں آپ کا کام کیا ہے، انجیل سنا دینا. آپ نے سنا دی، آپ بھول گئے. اب وہ خمیر کیسے اندر اٹھ رہا ہے آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کو اچھی خبر سن لیں، اور ہو سکتا ہے کہ نہ سنیں، لیکن خمیر بے تاثیر نہیں رہے گا. خدا کا کلام بے تاثیر واپس نہیں جاتا. اٹ ٹرانسفارمز، بٹ اٹ ٹرانسفارمز گریجولی، سلولی. کئی دفعہ ہم ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھ جاؤں، آج آپ نے توبہ کر لی، بس ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اور ان سے ہم وہ توقعات کھڑی کر لیتے ہیں جو بیچارے کل پھر کہیں گرتے ہیں تو ان کو بھی ٹھوکر لگتی ہے اور ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے. سو ٹرانسفارمیشن ہوگی، بٹ گریجولی. 34ویں آیت دیکھیں، یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا. پچھلی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں مقصد کیا تھا تمثیلوں کا، کہ جن کے پاس تھوڑا ہے ان کو مزید مل جائے، جن کو جستجو ہے ان کو مزید خدا کی بادشاہی کا، خدا کا عرفان حاصل ہو جائے. جن کے پاس نہیں ہے یا تھوڑا ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی لے لیا جائے، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو. میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا تمثیل کیا ہوتی ہے. تمثیل کسی روزمرہ کے کسی ایک حقیقت کو لے کر اس کو اسپریچولائز کر دینا، اس کو اب دیکھیں خداوند یسوع مسیح روزمرہ کی چیزیں لے رہے ہیں. خمیر ہے، رائی کا دانہ ہے، بیج بونے والا ہے، لیکن ان کے وسیلے سے بڑی حقیقتیں، خدا کی بادشاہی کے بارے میں بڑی حقیقتیں ہم سے بیان کر رہے ہیں. تو جو ابھی تک 13ویں باب کا جو ابھی میں اگر کرکس نکالنا چاہوں وہ یہ ہے، اگر ہم اچھا بیج تھے جس کو خداوند یسوع مسیح نے بویا، مبارک ہیں ہم. اب ہمارا کام ہے آگے بیج بونا، جو کہ ہمیں بغیر ناغے کے کرتے رہنا چاہیے. کسی بھی وسیلے سے انجیل سنانی ہے، خوشخبری دینی ہے، فضل کی انجیل سنانی ہے، سناتے رہیں. یہ پرواہ نہ کریں کہ بیج کہاں گر رہا ہے کہاں نہیں گر رہا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، خمیر ابھی تک کیوں نہیں اٹھا، یا وہ رائی کا دانہ کب پھوٹے گا اور کب درخت بنیں گا اور کب اس پہ پرندے آ کر. ڈونٹ کنسرن یور سیلف ود دس. جو کام دیا گیا ہے اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اپنے شاگردوں سے ان کو بھیجنے سے پہلے 10ویں باب میں 9ویں باب کے آخر میں کیا کہا تھا؟ فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. فصل کے مالک سے درخواست کرو کہ وہ مزدور بھیج دے. تو پھر نوکر کی تو نخرہ کی، مزدور ہیں، خدا کے کھیت کے مزدور ہیں. تو جو کام دیا گیا ہے وہ کرنا ہے اور وہ کرتے رہنا ہے.
باقی کام خدا پہ چھوڑ دینا ہے، نتیجہ جو ہے وہ خدا کا ہے، وہ دیکھے گا کب آتا ہے کب نہیں آتا۔ ہمارا کام بیج بونا ہے، وہ ہمیں بوتے رہنا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔